راحت نے بہن کی طرف دیکھا۔ وہ بنا دوپٹے کے چھت پہ کپڑے سکھانے گئی تھی۔ راحت نے بہن کو بہت ڈانٹا۔ کتنی بار بکواس کی ہے، چھت پہ جاؤ تو حجاب کر کے جاؤ، ورنہ کوئی ضرورت نہیں چھت پہ جانے کی۔ تم کو میری بات کی سمجھ نہیں آتی کیا؟ امی ہانیہ کو سمجھا دیں، اگر دوبارہ اس کو میں نے ایسے دیکھا تو اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا۔ ہانیہ خاموش ہو گئی۔ بھائی میں تو بس کپڑے ڈالنے گئی تھی، راحت سخت لہجے میں بولا۔ بکواس نہ کر سمجھی، حجاب کی بنا میں اب تم کو نہ دیکھوں۔ دوسری طرف فاطمہ نے میٹرک کا امتحان اچھے نمبروں سے پاس کر لیا۔ وہ پڑھنا چاہتی تھی، لیکن اس کا خاندان بہت سخت تھا۔ مطلب یہ کہ کبھی کوئی لڑکی ان کے خاندان میں آج سے پہلے کالج یونیورسٹی تک نہیں گئی تھی۔ اسکول میں پڑھا اور بس گھر بٹھا دیا۔ فاطمہ ٹاپ کی طالبہ تھی۔ وہ میتھ میں بہت ذہین تھی۔ اس کے نمبرز دیکھ کر کئی کالجز مفت داخلہ دینے کے لیے تیار تھے۔ ابا سے بات کی۔ ابا جان میں پڑھنا چاہتی ہوں۔ ابا نے برادری کی جانب دیکھا اور آہستہ سے بولا، میری بچی، ہمارے خاندان میں لڑکیاں کالج نہیں جاتیں۔ فاطمہ نے ابا کی بہت منت سماجت کی۔ ابا جان آپ یقین رکھیں، آپ کا سر کبھی نہیں جھکنے دوں گی، آپ کو کبھی خفا نہیں ہونے دوں گی۔ ابا مجھے بس ایک موقع دیں، میں پڑھ لکھ کر ایک مقام تک پہنچنا چاہتی ہوں، امی ابو سے درخواست کر رہی تھیں۔ خیر ابا نے بیٹی کی جانب دیکھا اور فیصلہ کیا، ٹھیک ہے، میں تم کو کالج پڑھانے کے لیے تیار ہوں، لیکن خیال رکھنا میری عزت کا۔ فاطمہ بہت خوش تھی، بہت ہی خوش۔ اس نے FSC میں داخلہ لے لیا۔ کالج والوں نے مفت داخلہ دیا۔ فاطمہ دل لگا کے پڑھ رہی تھی۔ اس کی نظر صرف اپنی منزل کی جانب تھی۔ ابا کے ساتھ چاچا تایا سب نے جھگڑا کیا، تم بغیرت ہو گئے ہو، بیٹی کو کالج بھیج رہے ہو۔ ابا نے سب کا مقابلہ کیا اور اپنی بیٹی کے لیے ڈھال بن کر کھڑے رہے۔ سب نے یہ کہہ کے رشتہ ناتا توڑ دیا کہ ہم بغیرت کے ساتھ رشتہ نہیں رکھ سکتے۔ فاطمہ کے ابا اب اکیلے رہ گئے۔ فاطمہ کے سر پر ہاتھ رکھا، بیٹی میری لاج رکھنا۔ فاطمہ نے FSC میں ٹاپ کیا، بہت خوش تھی۔ پھر ایک دن وہ کالج سے گھر آ رہی تھی کہ ایک لڑکا بائک پہ اس کے پیچھے آنے لگا۔ فاطمہ اگنور کرتی رہی، کچھ ڈر بھی گئی۔ فاطمہ نے راستہ بھی بدلا، لیکن وہ لڑکا تھا کہ پیچھے پیچھے آنے لگا۔ فاطمہ با حجاب با نقاب خاموشی سے نظریں جھکائے چلتی رہی۔ ایک دن وہ لڑکا سیٹی بجا کر کہنے لگا، ایک بار نظر اٹھا کر ہماری طرف بھی دیکھ لو۔ فاطمہ تیز قدموں سے چلتی رہی۔ اس کے دل میں ایک ڈر سا رہنے لگا۔ وہ جب بھی کتاب کھول کے پڑھنا چاہتی تھی، لیکن اس لڑکے کا خیال آتا تو کانپ جاتی۔ اب بات یہاں تک پہنچ گئی، وہ لڑکا گفٹ دینے کی کوشش کرتا، ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرتا۔ آج تو اس نے فاطمہ کا ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ فاطمہ رونے لگی۔ اس کی ایک دوست بھی ساتھ آیا کرتی تھی۔ دوست خاموش رہتی۔ فاطمہ نے اس لڑکے کے سامنے ہاتھ جوڑے، بھائی اللہ کا واسطہ ہے میرے ساتھ ایسا نہ کرو، میں بہت مشکل سے اس مقام تک آئی ہوں، میرے بابا کا فخر ہوں میں۔ وہ لڑکا مسکرا کر بولا، تیری آنکھیں میری جان لیتی ہیں، بہت پیار کرتا ہوں تم سے، تمہارے ساتھ دوستی کرنا چاہتا ہوں، بس اپنا نمبر دے دو۔ فاطمہ خاموشی سے چلتی رہی۔ فاطمہ کی دوست یہ کہہ کر ساتھ چھوڑ گئی، میں تمہارے ساتھ جاؤں گی تو وہ لڑکا مجھے بھی تنگ کر سکتا ہے، اس لیے اب میں تمہارے ساتھ کالج نہیں آ جا سکتی۔ فاطمہ کیا کرتی آخر؟ وہ جانتی تھی کہ اسے کس حالات میں امی ابو نے پڑھنے کی اجازت دی ہے۔ اگر گھر بتاتی ہوں تو سب ختم ہو جائے گا۔ لیکن وہ لڑکا تھا کہ آئے روز ستانے لگا، کبھی آوازیں کستا تو کبھی ہاتھ پکڑتا، کبھی پیار دوستی کی باتیں کرتا۔ اور پھر ایک دن گاؤں کی ایک عورت نے سڑک پہ آتے ہوئے فاطمہ کے ساتھ ایک بائک والے کو دیکھا۔ بس پورے گاؤں میں بات پھیل گئی، فاطمہ کا یار ہے، وہ بد کردار لڑکی ہے۔ بات پھیلتے پھیلتے گھر تک بھی پہنچ گئی۔ فاطمہ کے چاچا کو کسی نے بتایا، آپ کے بھائی کی بیٹی کا چکر ہے کسی کے ساتھ، وہ لڑکا ہر روز اس کے ساتھ آتا ہے۔ چاچا نے فاطمہ کے بابا سے بات کی۔ بابا غصے سے فاطمہ کی طرف دیکھنے لگے۔ فاطمہ کانپتے جسم سے کتابیں سینے سے لگائے رو رہی تھی۔ بابا جان میں غلط نہیں ہوں، میں آپ کو بتانا چاہتی تھی لیکن ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ لڑکا پچھلے 2 مہینے سے مجھے تنگ کر رہا ہے، آپ چاہیں خدا کی قسم لے لیں، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ چاچا نے گالی دی اور کہنے لگے، اب جھوٹ بولو جتنی بول سکتی ہو، بھائی صاحب بس اس کی شادی کی تیاری کریں، آپ کو شوق تھا اس کو جج بنانے کا۔ فاطمہ چیخ چیخ کر روتی رہی، میری چیخ کوئی سن لو، میں بے قصور ہوں، میرا کوئی قصور نہیں، میں قرآن پاک کے غلاف کی طرح پاک ہوں، میرا یقین کر لیں۔ لیکن کیا ہوا، اس کا کالج جانا بند کر دیا۔
وہ لڑکا ہوس کا پجاری، بدبخت، ہمارے معاشرے کا زہر، ہمارے معاشرے کا ناسور، گندگی کی پیدائش، اپنے دوستوں سے کہہ رہا تھا یار وہ مال تو بڑا سونا تھا، لیکن اب وہ کالج نہیں آتی، کوئی بات نہیں، ایک گئی ہزاروں مل گئیں۔ جانتے ہو وہ لڑکا کون تھا؟ وہ لڑکا جو کہانی کے شروع میں اپنی بہن کو پردہ کرنے کی تلقین کر رہا تھا، اپنی بہن کو حجاب کرنے کا کہہ رہا تھا، اپنی بہن کو باپردہ رہنے کی ہدایت کر رہا تھا۔ کسی کی بہن بیٹی کی زندگی پل بھر میں برباد کر گیا۔ فاطمہ کا ایک خواب تھا جسے وہ ہنستے مسکراتے پورا کر رہی تھی، پل بھر میں اس کی زندگی بدل گئی۔ ادھر باپ نے فاطمہ کے سر پر ہاتھ رکھا، میری بچی، مجھے تم پہ یقین ہے، میں جانتا ہوں تم بے گناہ ہو، لیکن کیا کروں، لوگوں کے منہ کیسے بند کروں؟ فاطمہ نے بابا کا ہاتھ پکڑا، ابو جان، آپ میری ڈھال بن جائیں، مجھے لوگوں سے لڑنے کی اجازت دیں، مجھ پہ یقین رکھیں۔ ابا ساری رات سوچتے رہے۔ چاچا نے فاطمہ کے لیے ایک رشتہ دیکھا تھا، لڑکا ان پڑھ سا تھا، لیکن بابا نے یہ کہہ کر فیصلہ کیا کہ مجھے اپنی بیٹی پہ یقین ہے اور اس کی شادی کسی ان پڑھ سے نہیں ہوگی۔ بابا اور فاطمہ کے بھائی فاطمہ کے ساتھ کھڑے ہو گئے، فاطمہ کو مزید آگے پڑھنے کی اجازت دے دی اور اس لڑکے کے خلاف پولیس میں درخواست دے دی۔ فاطمہ پھر سے کالج جانے لگی۔ بابا نے بیٹی پہ یقین کر کے اس کو زندگی بھر آنسو اور کسی کی پاؤں کی جوتی بننے سے بچا لیا۔ ایک صحیح فیصلہ فاطمہ کو نئی زندگی دے گیا۔ وہ لڑکا ایک بار پھر فاطمہ کے پیچھے آیا۔ اس بار فاطمہ نے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا، اسے گریبان سے پکڑا اور وارننگ دی، اب اگر میرے راستے میں آئے تو انجام کچھ اچھا نہیں ہوگا۔ وہ بدتمیزی پہ اتر آیا۔ فاطمہ نے پولیس کو کال کر دی، لیکن وہ لڑکا بھاگ گیا اور پھر کبھی تنگ نہ کیا۔ بابا، امی اور بھائی کا ساتھ تھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، اس نے محنت کی اور آج فاطمہ ایک گورنمنٹ جاب کر رہی ہے، محکمہ ڈاک میں سرکاری فرائض سر انجام دے رہی ہے اور سب لڑکیوں کو بتا رہی ہے اگر آپ کے ساتھ کوئی لڑکا ایسا کرتا ہے تو بجائے ڈرنے کی بجائے پڑھائی چھوڑنے کے ایسے کتوں کا مقابلہ کریں۔ اور ماں باپ سے بھی درخواست ہے، بجائے لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنی بیٹی کو زندگی بھر کے لیے درد دینے سے بہتر ہے اس پہ یقین رکھیں، اس کا ساتھ دیں، اس کی ہمت بنیں۔ سوچیں اگر فاطمہ کے امی ابو لوگوں کی باتوں میں آ جاتے تو فاطمہ کسی کی تانے زندگی بھر سنتی، ایک داغ اپنے دامن پر لے کر جیتی، کسی ان پڑھ کے ساتھ زندگی گزارتی اور پل پل مرتی۔ یہاں میں ان پڑھ مرد کو غلط نہیں کہہ رہا، میں صرف ایک لڑکی کے حق کی بات کر رہا ہوں۔ آج فاطمہ کا شوہر ایک یونیورسٹی میں پروفیسر ہے اور خوشحال زندگی گزار رہی ہے۔ اگر کوئی لڑکا ہوس کا پجاری کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ یوں کر رہا ہے تو خدا کے لیے چھوڑ دیں کسی کی زندگی کو جہنم بنانا۔ کیا پتہ آپ کی وجہ سے کسی شہزادی کے مقدر میں زندگی بھر کے لیے آنسو لکھ دیے جائیں۔ کچھ غلط کرنے سے پہلے اپنی بہن بیٹی کو ایک بار دیکھ لیں، اگر ان کے ساتھ کوئی ایسا کرے تو کیا ہوگا؟ اور ہر شہزادی ہمت کرے، آج کے زمانے کی لڑکی ہو آپ، ایسے درندوں کے خلاف آواز اٹھائیں۔ ہر مرد برا نہیں اور ہر عورت بری نہیں، لیکن کچھ ہوتے ہیں گندگی کے ڈھیر جن کی وجہ سے کسی کی زندگی جہنم بن جاتی ہے۔ دعا ہے اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے، آمین۔